بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور فقہی احکام میں ہم نے درس نمبر 126 پڑھا، اس میں بھی نماز کے واجبات پڑھے، اور ابھی آج انشاءاللہ سبق نمبر 127 پڑھیں گے۔ اس میں بھی اس کا ٹائٹل جو ہے وہ نماز کے واجبات ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ ہم احکام حصہ دوم کے دروس پڑھ رہے ہیں، اور توضیح المسائل کے مطابق یہ دروس کا نمبر اور مسئلہ نمبر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی تو آئیں سبق نمبر 127 شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1037 یعنی 1037 مسئلہ نمبر ہے۔ متن کچھ یوں ہے: اگر اس سے بیشتر کے پیشانی زمین سے لگے اور بدن سکون حاصل کر لے، کوئی شخص جان بوجھ کر ذکر سجدہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، سوائے یہ کہ سکون کی حالت میں دوبارہ ذکر پڑھے، اور اسی طرح اگر ذکر ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر سجدے سے اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو نماز کے واجبات میں رکوع کی بات ہو چکی ہے، قیام کی بات ہوئی ہے، قرات کی بات ہوئی ہے، تو تکبیرۃ الاحرام کی بات ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم سجدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں واضح طور پر یہ ہے کہ ذکر سجدہ جو ہے جب پیشانی سکون کی حالت میں ہو تو اس وقت پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1038، اس کا ٹائٹل بھی نماز کے واجبات ہے، اور ظاہری ٹاپک سجدہ ہے یا دو سجدے ہیں۔ اگر اس سے بیشتر کے پیشانی زمین پر لگے کہ کوئی شخص سہواً ذکر سجدہ پڑھے اور اس سے بیشتر کے سر سجدے سے اٹھائے، اسے پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو ضروری ہے کہ ساکت ہو جائے، اور اگر دوبارہ ذکر پڑھے لیکن اگر پیشانی زمین پر پہنچی ہو اور سہواً سکون حاصل کرنے سے پہلے ذکر کرے تو ذکر کی تکرار لازم نہیں ہے۔ تو بہرحال سر سجدے سے اٹھائے، اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے تو ضروری ہے کہ ساکت ہو جائے اور دوبارہ ذکر پڑھ لے، یعنی اپنی غلطی کا ازالہ کر لے۔ یہ تکرار لازم نہیں آئے گا، کیونکہ پہلا ذکر جو ہے ذکر سجدہ شمار ہی نہیں کیا گیا۔ مسئلہ نمبر 1039، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہیں۔ اگر کسی شخص کو سر سجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جی دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ انتہائی آسان مسئلہ نمبر 1039 یعنی 1039، اس کا ٹائٹل نماز کے واجبات، ظاہری ٹاپک جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو سر سجدے سے اٹھا لینے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1040 یعنی 1000 جو ہے وہ 40، یہ اس کا ٹاپک بھی نماز کے واجبات ہے، اور ظاہری ٹاپک روزہ کے احکام کو سجدے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس وقت کوئی شخص ذکر سجدہ پڑھ رہا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر 7 اعضائے سجدہ میں سے کسی ایک کو زمین سے اٹھائے تو اگر یہ اٹھانا وہ آرام جو سجدے میں معتبر ہے اس کے خلاف ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور احتیاط واجب کی پر یہی حکم ہے کہ جب نمازی ذکر میں مشغول نہ ہو۔ ہاں جی انتہائی آسان مسئلہ کہ جس وقت کوئی شخص ذکر سجدہ پڑھ رہا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر 7 اعضائے سجدہ میں سے کوئی ایک 7 اعضاء پیشانی نمبر 1، دونوں ہتھیلیاں 3، دونوں گھٹنے 5 اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کے
آخری حصے سرے جسے کہتے ہیں 7، یہ 7 اعضاء سجدہ میں سے کسی ایک کو زمین سے اٹھائے، اگر یہ اٹھانا وہ آرام جو سجدے میں معتبر ہے اس کے خلاف ہو، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے کہ جب نمازی ذکر میں مشغول نہ ہو تو پھر بھی وہ اعضاء سجدہ کو ساکن ہونا ضروری ہے اور سجدے کی حالت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ 1041 مسئلہ نمبر 1041 ہے نماز کے واجبات۔ اگر ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی شخص سہواً پیشانی زمین پر سے اٹھا لے تو اسے دوبارہ زمین پر نہیں رکھ سکتا اور ضروری ہے کہ اسے ایک سجدے شمار کرے، لیکن دوسرے اعضاء سہواً زمین پر سے اٹھا لے تو ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ زمین پر رکھے اور ذکر پڑھے۔ تو 7 اعضاء جو میں نے گنتی کیے ہیں پچھلے مسئلے میں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ذکر سجدہ ختم ہونے سے پہلے کوئی شخص سہواً جان بوجھ کر پیشانی زمین سے اٹھا لے تو اسے دوبارہ زمین پر نہیں رکھ سکتا اور ضروری ہے کہ اسے ایک سجدے شمار کرے، لیکن اگر دوسرے اعضاء سہواً زمین پر سے اٹھا لے تو ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ زمین پر رکھے اور ذکر پڑھے۔ جی 1042 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات ہے۔ پہلے سجدے کا ذکر ختم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ بیٹھ جائے حتیٰ کہ اس کا بدن سکون حاصل کر لے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے۔ جی 1042 مسئلہ نمبر پہلے سجدے کا ذکر ختم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ بیٹھ جائے، یعنی پہلے سجدہ کمپلیٹ کیا، ذکر ختم ہوا بیٹھ جائے حتیٰ کہ اس کا بدن سکون حاصل کر لے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے سکون کی حالت میں بیٹھا ہو تو اس وقت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے۔ بہرحال یہ بھی موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 1043 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ بلند یا پست نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لیول کیسا ہو پیشانی کا اور انسان کے جو باقی اعضاء ہیں ان کی جگہ کا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ بلند ہو سجدے والی جگہ اور نہ ہی زیادہ پست ہو یعنی نیچے ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی پیشانی کی جگہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نیچی یا اونچی بھی نہ ہو۔ جی 1044 مسئلہ نمبر نماز کے واجبات۔ اگر کسی ایسی ڈھلوان جگہ میں اگرچہ اس کا چکاؤ صحیح طور پر معلوم نہ ہو، نماز پڑھنے والے کی پیشانی کی جگہ اس کے گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے کی جگہ سے ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ بلند یا پست ہو تو اس کی نماز میں اشکال ہے۔ یعنی کیا نماز صحیح ہے یا نہیں، یہ اشکال کا معنی ہے مشکل ہے، اس کے اعتراض ہے، اس میں وارد ہے صحیح ہونا، اس کا صحیح ہونا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1045 اگر نماز پڑھنے والا اپنی پیشانی کو غلطی سے ایک ایسی چیز پر رکھ دے جو گھٹنوں اور اس کے پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ بلند اور ان کی بلندی اس قدر ہو کہ یہ نہ کہہ سکے کہ سجدے کی حالت میں ہے، تو ضروری ہے کہ سر کو اٹھائے اور ایسی چیز پر جس کی بلندی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ ہو رکھے، اور اگر اس کی بلندی اس قدر ہو کہ کہہ سکیں کہ سجدے کی حالت میں ہے تو پھر واجب ذکر پڑھنے کے بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھا کر نماز کی تمام کر سکتا ہے، اور اگر واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ پیشانی کو اس چیز سے ہٹا کر اس چیز پر رکھے جس کی بلندی 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس سے کم ہو، اور واجب ذکر پڑھے اور اپنی پیشانی کو ہٹانا ممکن
نہ ہو تو واجب ذکر کو اسی حالت میں پڑھے اور نماز کو تمام کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو غلطی سے اگر پیشانی ایک ایسی چیز پر رکھ دیتا ہے جو 4 ملی انگلی سے زیادہ اونچی ہے تو پھر اس کے نماز کو کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس کو غلطی کو ازالہ کر سکتا ہے، اور غلطی دور ہونے کی صورت میں نماز صحیح ہوگی، نماز کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1046 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہیں۔ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کی پیشانی اور اس چیز کے درمیان جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے کوئی دوسری چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر وہ سجدہ گاہ اتنی میلی ہو کہ پیشانی سجدہ گاہ کو نہ چھوئے تو اس کا سجدہ باطل ہے۔ یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے، عام طور پر پیش آتا ہے کہ پیشانی جو ہے اس سجدہ گاہ پر رکھی جائے جس میں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ اس میں اتنی میل کچیل لگی ہوئی ہے سجدہ گاہ پہ کہ اس کو سجدہ گاہ پہ چھونا نہ کہیں، سجدہ گاہ پر سجدہ نہ کہیں بلکہ میل کچیل پر کہیں، تو پھر اس کو تبدیل کیا جائے، اس کی صفائی کی جائے اگر صفائی کرنے کے قابل ہے تو۔ بہرحال اگر سجدہ گاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1047، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے، اور متن کچھ یوں ہے: ضروری ہے کہ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھے اور احتیاط واجب کی بنا پر ممکنہ صورت میں پوری ہتھیلی کو رکھے۔ نارمل روٹین میں یہ ایسا ہے کہ پورا ہاتھ جو ہتھیلی ہے وہ زمین پر رکھنا چاہیے، لیکن مجبوری کی حالت میں ہاتھوں کی پشت بھی زمین پر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ہتھیلیوں کا مسئلہ ہے تو پشت رکھتا ہے تو بھی کوئی، اور اگر ہاتھوں کی پشت بھی زمین پر رکھنا ممکن نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں کی کلائیاں ذرا ہتھیلی سے اوپر ہوتی ہے، یہاں وہ ہڈی سے نکلی ہوتی ہے تو اس کو کلائی کہتے ہیں، وہ رکھے، اور اگر انہیں بھی نہ رکھ سکے تو پھر کونی تک جو حصہ بھی کونی یعنی وہ جو 1 فٹ سے زیادہ جگہ ہوتی ہے کلائی سے لے کر اوپر تک، تو اس میں سے کسی جگہ کو بھی رکھے تو وہ اس کا شمار ہو جائے گا رکھنا زمین پر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر بازو کا رکھنا بھی کافی ہے۔ تو لہٰذا اعضائے سجدہ 7 کو پورا کرنے کے لیے یوں کہوں کہ ہتھیلی سے لے کر بازو تک کوئی صورت بھی اسے نکلنی نہیں چاہیے، مجبوری کی حالت میں کسی نہ کسی صورت میں یہاں اعمال انجام دینے چاہیے۔ جی، مسئلہ نمبر 1048، نماز کے واجبات۔ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سجدے میں پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین پر رکھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے زمین پر رکھے بلکہ ان کا ظاہری یا باطنی حصہ بھی رکھے تو کافی ہے، اور اگر بڑی انگلی نہ رکھے اور پاؤں کی دوسری انگلیاں یا پاؤں کا اوپر والا حصہ زمین پر رکھے یا ناخن لمبے ہونے کی بنا پر انگوٹھیوں کے سرے زمین پر نہ لگیں تو نماز باطل ہے۔ انگوٹھوں کے سرے زمین پر نہ لگیں تو نماز باطل ہے، ٹھیک ہے نا، ناخن لمبے ہونے کی وجہ سے، لہذا ناخنوں کو بھی کٹانا چاہیے۔ اور جس شخص نے کوتاہی اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی نماز اس طرح پڑھی ہو، ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ پڑھے۔ بس مسئلہ نہیں جانتا تھا، پھر اس نے ہاتھوں کے ہتھیلیاں، سر، پیشانی اور گھٹنے رکھے، اور اس کے ساتھ پاؤں تھوڑا بہت جب وہ ٹیکتا رہا کسی وقت اٹھاتا رہا، یا پھر وہ ناخن بڑے تھے تو صرف رکھتا رہا جو ناخنوں کے سرے ہیں،
تو اس صورت میں نماز باطل ہوگی، انہیں دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی۔ جی میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلا مسئلہ اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔